السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاتعداد درود و اسلام، بے شمار درود و اسلام میرے اور آپ کے پیارے سونے منمونے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر اور آپ کے اصحاب پر۔ جی عزیز دوستو، یہ گزشتہ رات یعنی کہ 18 اگست کی رات کے ناران کے مناظر ہیں، اور میں شکر گزار ہوں AKS ناران یوٹیوب چینل اخلاق خان سواتی صاحب کا، جس میں وہ خود اپنی لیٹسٹ ویڈیوز بھی وہاں پر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں، اور پٹواری بیٹھک ٹی وی کے لیے بھی اسپیشل ٹائم نکال کر ویڈیوز بناتے ہیں۔ لیکن رات کو انہوں نے اسپیشل پورے بازار کا وزٹ کیا اور ہمیں دکھایا کہ وہاں پر کیا حالات ہیں، کتنا رش ہے، اور کیا ٹورسٹ وہاں پہ موجود ہیں کہ نہیں ہیں، کیونکہ کل سارا دن خبریں گردش کرتی رہیں کہ مہانڈری کے قریب پہاڑ جو سا ہے وہ سرک گیا تھا۔ اس کے حوالے سے ایک تشویش پائی جاتی تھی کہ پتہ نہیں راستے کھلے ہیں کہ نہیں کھلے ہیں، اور اس کے حوالے سے کل ہی ہم نے ساتھ ہی اپڈیٹ آپ کو یہ بھی دے دی تھی کہ وہ پہاڑ کے یعنی کہ دریا جو کہ اس پار جو پہاڑ سرکا ہے، تو اس وجہ سے روڈ کے اوپر کسی قسم کی کوئی پرابلم نہیں آئی ہے۔ مہانڈری کا پل اپنی جگہ پہ قائم دائم ہے، اور راستے بالکل کھلے ہیں، کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رات کے اس پیر تقریباً یہ 8 سے 9 بجے کا وقت تھا جب اخلاق خان سواتی صاحب اپنے دوست کے امراء بازار کا رخ کیا انہوں نے، تو اس وقت وہاں کی اپڈیٹ آپ کے سامنے ہم شیئر کر رہے ہیں کہ اچھی خاصی تعداد ہے ٹورسٹ کی، اسپیشلی کافی سارے لوگ جو حمزہ سکردو جا رہے ہیں وہ اسی ناران کو ٹچ کرتے ہوئے جا رہے ہیں، اور یہ راستہ اس لیے بھی ان کو سوٹ کرتا ہے کہ جو اس خوبصورت وادی میں ایک دن قیام کرتے ہیں، یہاں کے موسم کو انجوائے کرتے ہیں، جھیل سیف ملوک کا رخ کرتے ہیں، اور پھر آگے ناران سے بابوسا ٹاپ کی 65 کلومیٹر کی خوبصورت ترین وادیوں میں سے گزر کر آگے جاتے ہیں، تو ان کا یہ سفر اور ان کا جو ٹور ہے اس میں 4 چاند لگ جاتے ہیں۔ ادروائز اگر وہ چلاس اور بشام والی سائڈ سے جائیں، ایک تو وہ سفر بہت زیادہ طویل، تھکا دینے والا، اور اس میں اگر راستے میں داسو ڈیم کے پاس 3 سے 4 گھنٹے کی بلاکج مل جائے تو پھر وہ سفر بجائے اس کے کہ آپ ریلیکس ہونے کے لیے آئیں، آپ ٹینشن میں پڑ جاتے ہیں، کیونکہ فیملی کے ساتھ وہاں پر پھر اس کا انتظار کرنا انتہائی دشوار ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر صرف ناران، جھیل سیف ملوک اور وادی کاغان کو ایکسپلور کرنے کے لیے بھی دنیا کافی تعداد میں آتی ہے، اور ابھی تک کی جو سچویشن ہے اس میں آج 19 اگست ہے، تمام راستے اوپن ہیں، کسی قسم کا راستہ بلاک نہیں ہے، بالا کوٹ سے ناران تک بھی، اور اسی طرح ناران سے بابوسا ٹاپ تک کی پوزیشن بھی یہی ہے کہ بابوسا ٹاپ بھی اوپن ہے۔ بارشوں کا جو سلسلہ ہے وہ چلتا ہے اور چل رہا ہے، وقفے وقفے سے بارش ہوتی ہے۔ کل بھی بہت نارمل سی، یوں سمجھ لیں کہ کچھ قطرے گرے، لیکن باقی موسم ابرآلود رہا، اچھا موسم ہے، بڑا پیارا موسم ہے، اور باقی موسم اسی طرح یہ کہ کسی وقت دھوپ اور کسی وقت بادلوں کی آنکھ مچولی، اور یوں ایک بڑا خوبصورت سلسلہ ہے۔ اور اب یہ ایسا موسم ہے کہ اس میں اگر بادل جب آتے ہیں تو پھر بادل اتنے قریب آ جاتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ جیسے اب بندہ خود بادلوں میں پہنچنے والا ہے۔ اسی طرح آگے کی بات کریں تو اگر ناران سے بابوسا ٹاپ اور پوری وادی کی، تو یہاں پر کون کون سے ایسے مقامات میں جہاں پر آپ وزٹ کر سکتے ہیں ان کے بارے میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو آپ بالا کوٹ سے جب انٹری کرتے ہیں تو کیوائی میں آپ کا سٹاپ ہوتا ہے، کیوائی واٹر فال ہے، اور وہاں کو لوگ انجوائے کرتے ہیں، اور اکثر لوگ وہاں پر گاڑی کھڑی کر کر پھر اوپر شگران کی طرف چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر شگران آپ آدھے سے پونے گھنٹے میں آپ پہنچ سکتے ہیں، اور شگران سے آگے سری پائی کا راستہ بھی ہے، اور یہ پورے ایک دن کا ٹریک بن جاتا ہے اگر آپ سری پائی بھی جائیں۔ تو کیوائی گاڑی کھڑ کے اوپر جیپ جو سی ہے وہ آپ کو صرف شگران تک 3,500 4,000 تک لے کے جاتی ہے، اور اگر آپ نے سری پائی کا بھی دورہ کرنا ہو تو 6,500 سے 7,000 روپیہ۔ اس میں یہی ہے کہ اگر آپ پنڈی سے صبح سویرے چلتے ہیں تو بالا کوٹ آپ ناشتہ کر کے تو پھر کیوائی پہنچنے کے بعد آپ اوپر جھیل شگران، اور شگران سے آگے سری پائی سے ہوتے ہوئے شام کو واپس آ کر پھر آگے سفر کرتے ہوئے آپ ناران پہنچ سکتے ہیں۔ اسی سے اگلا مقام ہے پارس، اور پارس کے ساتھ شراہ فارس
کی طرف جایا جاتا ہے، لیکن یہ پورا ایک دن کا پھر سٹے ہے۔ اگر ایک دن آپ شگران سٹے کرتے ہیں تو پھر ایک دن آپ شراف فارس میں بھی سٹے کر سکتے ہیں۔ پارس سے جیپیں جاتی ہیں نیچے، اور یہ بھی 7,500 سے 8,000 روپے تک آپ کو جیپ لے کے جاتی ہے اور وہاں سے لے کے آتی ہے۔ قیام کریں تو ظاہر سی بات ہے پھر جیپ کا ریٹ تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے۔ اور اگر شگران اور اسی طرح شراف فارس کی بات کریں تو اب رش کم ہونے کے بعد وہاں پر بھی کرائے 3,500-4,000 تک آپ کو آرام سے مل جاتا ہے۔ اگلا پوائنٹ آ جاتا ہے پھر اسی میں، پارس سے تھوڑا سا آپ آگے جائیں گے کاغان سے پہلے تو دنیا کی ہائیسٹ زپ لائن بھی موجود ہے، اس کے اوپر بھی آپ انجوائے کر سکتے ہیں۔ اور اس سے اگلا جو مقام آتا ہے پھر کاغان شہر ہے۔ کاغان شہر میں ایز سچ کوئی پلیس ایسی نہیں ہے کہ جس کو دیکھنے کے لیے لوگ جاتے ہوں، لیکن کاغان شہر اٹ سیلف ایک خوبصورتی ہے، مین ہب ہے، اور بیسیکلی وادی کاغان ہے، اور ناران اس کا ضمناً شہر ہے یہ آگے۔ اس سے اگلا سٹاپ پھر ڈیفینیٹلی آپ کے پاس آ جاتا ہے ناران، لیکن اس کے راستے میں مانڈری، ملکنڈی اور اس طرح کی خوبصورت پلیسز آتی ہیں جن میں واٹر فالز بھی ہیں، پانی کا بہاؤ گزرتا ہوا نظر آتا ہے، خوبصورت مناظر بھی ہیں راستے میں۔ ایک سے زیادہ مقامات ایسے ہیں کہ جہاں پر آپ کو قیام کر سکتے ہیں اور اپنے سفر کو زیادہ خوبصورت بنا سکتے ہیں، پکچرز بنا سکتے ہیں۔ بڑی خوبصورت جگہ ہیں راستے میں جو کہ آپ کے قابل دید بھی ہیں۔ اسی میں راستے میں کالی مٹی کے پاس آپ کو ایک ایسے پہاڑی سلسلہ بھی نظر آتا ہے جس میں ہر رنگ کا پہاڑ ہے، اور وہاں پر بھی آپ اپنی پکچرز لازمی بنوائیں۔ ناران پہنچ جاتے ہیں تو ناران میں پھر جھیل سیف الملوک، لالا زار دونوں جیپ ٹریک ہیں، دونوں پہ جیپ کا کرایہ 4,500 روپے ہے۔ اس کے علاوہ آگے آپ چلے جائیں پھر بٹا کنڈی ہے۔ بٹا کنڈی بھی ناران کی طرح اب ایک ڈیولپ ہوتا ہوا شہر ہے جس میں تمام ہوٹل، ریسٹورنٹ اور بازار موجود ہیں، اور وہاں پر کی خوبصورتی کا ایک اپنا ہی مقام ہے۔ ناران ایک ویلی ہے، ویلی کے اندر ایک میدان ہے، اور میدان میں اس طرح کا بازار بنا ہوا ہے، جبکہ بٹا کنڈی ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور پہاڑی سلسلے کے اوپر بازار بنا ہوا ہے۔ دونوں کا جو سرکمسٹانسز ہیں وہ بالکل مختلف ہیں، موسم بھی مختلف ہے۔ اسی طرح اس کے آگے بٹا کنڈی کے بعد بڑوائی، جلکھڈ اور پھر بیسل کے شہر بھی آتے ہیں۔ ان کی خوبصورتی کی بھی اپنی اپنی ایک بات ہے۔ جو لوگ رش نہیں پسند کرتے وہ پھر بٹا کنڈی سے آگے بڑوائی اور جلکھڈ اور اسی طرح بیسل میں قیام کرنا پسند کرتے ہیں۔ بیسل ایک ایسا ایریا ہے جو کہ بہوسا ٹاپ جانے اور آنے والے دونوں کے لیے راستے میں ایک کھانے پینے کی اچھی جگہ بھی ہے، اور اس کے سامنے پارک ڈریم ہوٹل بھی موجود ہے جہاں پر آپ قیام بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد پھر بہوسا ٹاپ آتا ہے، اور بہوسا ٹاپ پر ڈیفینیٹلی ان دنوں میں بھی اگر رب تعالیٰ کرم فرمائے تو دیکھنے والوں کو لائیو برف باری مل سکتی ہے۔ یوں یہ سارے مقام میں نے گن دیے ہیں، اگر کوئی دوست جانا چاہے تو ان تمام مقامات کا وزٹ کر سکتا ہے۔ بہوسا ٹاپ سے پہلے پھر ایک 7 جھیلیں بھی آتی ہیں، سمرسر اور اس طرح کی جھیلیں، اگر وہاں جانا چاہیں تو بہوسا ٹاپ سے جایا جا سکتا ہے، جیپ اویلیبل ہوتی ہے، وہ پورا دن کا ٹریک ہے۔ اسی طرح نیچے آپ دوتی پت ساتھ جانا چاہیں تو پھر بیسل سے جا سکتے ہیں، جلکھڈ سے نوری ٹاپ اور کشمیر بھی جا سکتے ہیں، اور یہ سارے ایسے مقامات ہیں کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کو 1 ہفتہ اور 10 دن بھی ان سارے مقامات کو دیکھنے میں لگ سکتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، مجھے اجازت دیجیے۔ اور اگر آپ کے نزدیک کوئی ایسی جگہ جو میں بتانے سے رہ گیا، ہاں رافٹنگ پوائنٹ بھی ہے، سوچ کے پاس دمدمہ بھی ہے، گاؤں بھی ہے، اگر کوئی رہ گیا تو مجھے ضرور نشاندہی کریں، اگلی کسی ویڈیو میں اس کی پوری کسر نکال دیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، خدا حافظ۔